بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس نئے دور کو پرامن بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے اور خوشحال بنانے کے لیے صرف شوہر کا کردار اہم نہیں ہے، صرف بیوی کا کردار اہم نہیں ہے، نہیں، اس نئی دنیا کو پرامن بنانے کے لیے اور خوشحال بنانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ یاد رہے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم ہوتی ہے، شوہر حکمران اور بیوی محکوم، لیکن اس کے الٹ کا خیال کبھی دل میں لائیے گا بھی نہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے، بیوی کو حاکم نہ بنائے۔ شوہر ہمیشہ ہی حاکم رہا ہے اور شوہر کی تابعداری کرنا، فرمانبرداری کرنا، شوہر کے احکامات کی پیروی کرنا، اس کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنا، یہ کام ایسا ہے جس کے کرنے سے بیوی شوہر کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے یعنی شوہر کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، شوہر کی رسپیکٹ کرنا، یہ عمل ایسا ہے جو شوہر کی نظروں میں بیوی کو اعلیٰ مقام بخشتا ہے۔ ایک تو شوہر کی نظروں میں بیوی قابل عزت اور قابل احترام بن جاتی ہے، اور دوسرے جنت میں بھی بہت بڑے انعام کی حقدار بن جاتی ہے۔ یہ عمل ایک بیوی کو انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس وہ شخص آیا، اس کی شادی ہوئی تھی، شادی کے دن ہی اپنی بیوی کو لے کر آ گیا، حضرت مجھے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی میرے ساتھ ہے، یہ بھی آپ کی بات سماعت کر رہی ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے مجھے بھی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی کو بھی۔ زندگی کو پرامن بنانے کے لیے، زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کو نئی زندگی سکھا رہے ہیں، نئی زندگی کا درس دے رہے ہیں، نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ زندگی کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے کن کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ان دونوں میاں بیوی کو یہ باتیں بتا رہے تھے تو اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے علی، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سی بیوی ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے جائے گی، اور جس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس راستے سے اپنی مرضی سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں اور کس طرح کی عورتیں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 طرح کی عورتیں ایسی عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گی، اور جنت میں ایسی عورتوں کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس راستے سے چاہیں گی اپنی مرضی سے جنت میں چلی جائیں گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا، اس قدر خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو کہ میری بندی آ رہی ہے۔ ذرا سوچیں، اس روز جس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی قیامت کا دن، جب ہر عورت کی زباں پر ہائے ہائے کی پکار ہوگی، تو یہ ایسی عورت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہوں سے دیکھے گا، کرم کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ 5 طرح کے عمل اپنانے والی عورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب رمضان کے روزے آئیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے خاطر وقت نکال کر روزے رکھنے والی عورت، یہ عورت بھی ایسی ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت، یعنی اپنی آنکھوں میں حیا رکھنے والی عورت، اپنی آنکھوں میں غیرت رکھنے والی عورت، شرم و حیا رکھنے والی عورت۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تیری آنکھوں میں حیا کا ہونا لازم ہے، شرم کا ہونا لازم ہے۔ اگر تیری آنکھوں میں حیا نہیں، شرم نہیں، تو ابھی تک تو ایک اچھی انسان بھی نہیں بنی، مسلمان بننا تو دور کی بات ہے۔ نمبر 4، فرمایا شوہر کی فرما بردار عورت، شوہر کی تابع داری کرنے والی عورت، یہ عورت بھی جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ہرگز باہر نہ نکلنے والی عورت، یہ
5 طرح کی عورتیں ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گی جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، یہ مومنہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ میری بندیاں آ رہی ہیں، ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کیا کرتی تھیں، یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے میرے حکم کی پیروی میں آ کر، رسول کے حکم کی پیروی میں آ کر شوہر کی رسپیکٹ کیا کرتی تھیں، شوہر کا خیال رکھا کرتی تھیں، نماز پڑھا کرتی تھیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیا کرتی تھیں، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلا کرتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں ہیں جو بغیر و حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اب اس دلہے نوجوان نے پھر سے پوچھا، اے حضرت یہ بتائیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو عورت رمضان کے روزے نہیں رکھتی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، جو عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورت، ایسی عورت جس کی آنکھ میں حیا کوئی نہیں، جس کی آنکھ میں غیرت کوئی نہیں، جس کی آنکھ میں شرم کوئی نہیں، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت اور احسان فراموش عورت، اس طرح کی بدبخت عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گی۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری سے بچے۔ ناشکری ایک گندی بیماری ہے، یہ گندی عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی، نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی کو اجیرن بنائے گی، بلکہ یہی عادت یعنی ناشکری والی عادت عورت کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے جہنم کے احوال دکھائے گئے تو میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت بڑی تعداد میں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی عورتیں تھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو زندگی میں اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی تھیں۔ ان میں اکثریت ان عورتوں کی بھی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی تھی، شوہر کی رضا اور منشا کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بے نمازی عورتیں تھیں، بناؤ سنگھار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانے والی عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ اللہ اکبر! اے اسلام کی شہزادی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیرا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اس مقام کو پہچان، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، روزے کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شوہر کی عزت احترام کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے ہرگز نہ نکلنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔